جمیل احمد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کو پہلے کہا گیا کہ بڑی بریک تھرو ہو گئی ہے، ایک دفعہ معاملہ پھر بہتر ہو گیا ہے، ایرانی وزیر خارجہ آ رہے ہیں، مذاکرات کی بحالی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو ہے اس وقت تمام ذرائع ابلاغ کے نمائندے دنیا بھر کے موجود بھی ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب مذاکرات کی بحالی ہوتی ہے، اگرچہ جو مطالبات ہیں وہ ایران تک بھی پہنچ رہے ہیں اور امریکہ تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ کنسنسس پیدا ہونے کے امکانات کتنے نظر آتے ہیں، اور کیا واقعی اتوار کے روز مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں، اور اس دورے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی، دورہ تو بہرحال مفید اس لیے ہے کہ یہ کمیونیکیشن میڈیٹرز کے ساتھ رہنا ضروری ہے دونوں سائڈوں کا، اور خیر ایران سے تو ہمارے ویسے بھی درینہ مراسم تعلقات اور بھائی چارہ اور ہماری مذہبی، ہماری برادری، ہماری سیاسی ہر لحاظ سے ہے، لیکن امریکہ بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ منسلک ہے بات کرنے میں، اپنا موقف پہنچانے میں، اور اس موقف کو پاکستان آگے تک پہنچا رہا ہے۔ لیکن تازہ ترین جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ انکریجنگ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ پروگرام منسوخ کر دیا ہے جیری کوشنر کا اور وٹکاف کا، اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کل سے ہی آپ کے یہ بلاکیڈ جو ہے یہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو باہر کی دنیا سے اتنے سارے جرنلسٹ آئے ہیں یہ واپس جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اگر وہ نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوسٹ پون ہو گیا، کچھ عرصے کے لیے طوالت کا پڑ گیا۔ پاکستان نے سہولت کاری کے طور پر وہ جاری رکھنی ہے، اور اس کو جاری رکھتے ہوئے اب باقی ممالک بھی جو اس میں پاکستان سے معاونت کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ وہ کسی طریقے سے یہ سہولت کاری جاری رہے۔ ایران کا مسئلہ یہ ایکسیڈنٹل مسئلہ ہے، ایران تو کافی ساری چیزوں پہ راضی ہو گیا تھا، اور ابھی تو ایک اور بیان بھی چل رہا ہے دنیا میں، جو فورن منسٹر ہیں عمان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ڈیل ہماری تقریباً فائنل ہو گئی تھی۔ تو یہ جو اسپوائلر ہے، وہ جو اس پورے علاقے کا ایک بدماش اسرائیل بدماش بچہ ہے، تو وہ اس نے جا کے جو 11 فروری کو بیک ڈور سے وائٹ ہاؤس میں جا کے جو پلان پیش کیا، اور جو اپنی لابی کے ساتھ لے کے اور حاوی ہو گیا ان کی ڈیسیشن میکنگ پر، اور جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی۔ اب رہا جہاں کہ جب جے ڈی وینس جا رہے تھے تو اس وقت 15 نکات اور 10 نکات میں سے ایک ہی سر فہرست تھا، ایران کی طرف سے 10 اور امریکہ کی طرف سے 15، اور وہ تھا جوہری معاملہ۔ اب آ گیا ہے سر فہرست یہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے پاسداران نے بالکل واضح کر دیا ہے جب تک وہ نہیں کھلے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اس میں ڈائلاگ وغیرہ کا حصہ بننا ہماری، بلکہ آج تو انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے کہ اب ہم اس کے جوابی کارروائی کریں گے کہ اگر اپنا ہرمز نہیں کھلتا ہے۔ اور دوسری طرف جہاز رشین جس طرح خبر دے رہے ہیں کہ اتنی ساری کمک واپس بھیجی جا رہی ہے، امریکہ اپنی ریپلینشمنٹ کر رہا ہے، اپنی جتنے ان کے امنیشن خرچ ہوا ہے اس کو دوبارہ کر رہا ہے، تو جس سے محسوس ہوتا ہے، وہ تو خیر چلیں ملٹری ایک ڈاکٹرین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کامیابی نہ ہو تو اپنی اسٹرینتھ کو برقرار رکھیں، دوبارہ اپنی ریپلینشمنٹ کریں، سپلائی لائن برقرار رکھیں۔ لیکن وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جس دلدل میں وہ پھنس گئے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتی ہے کامیابی تو پھر ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں رہے گا، اور ایران کے پاس تو خیر وہ تو اپنی ایگزسٹنشل جنگ لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ معاملہ یہ چنگاری دوبارہ بھڑکتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اب بھی کیونکہ سفارتکاری بالکل فعال ہے، اور یہ جو آبنائے ہرمز کی معاملات ہیں، اس میں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جیسے پچھلی 2 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سیولائزیشن کو جب ختم کر رہے تھے اور ڈیڈ لائن آئی تو مان گئے، اور وہ پاکستان کے ٹویٹ کا بھی انہیں حوالہ دیا پرائم منسٹر کی، اور دوسری دفعہ بھی یہی ہوا۔ اب تیسری دفعہ آبنائے ہرمز کو انہوں نے ایک ہتھیار بنا لیا ہے کہ ان کی فائنینشلی کمر توڑ دو، کیونکہ فائنینشلی ایران کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ جو بلاکٹ کی وجہ سے وہ اپنا تیل نہیں فروخت کر سکتے، وہ اپنی آمدن نہیں حاصل کر سکتے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ آگے چل کے بات کریں گے تو میں اس پر مزید روشنی ڈال دوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ کینسل کر دیا وٹکاف کا، کوشنر کا، اور یہ کہا کہ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارا ڈیلیگیشن اسلام آباد نہیں جائے گا کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے، ایران کے پاس اب موقع ہے کہ وہ جب چاہیں ہم سے ٹائم لے سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کارڈز ہمارے پاس ہیں، بڑے پر اعتماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ان حالات میں مذاکرات کے امکانات کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں
جہاں تک مذاکرات کے معاملات ہیں تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی وفد انکار کر رہا تھا کہ ہم نے جیریڈ کشنر اور وٹکوف کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. یہی وجہ ہے کہ پھر کالیباف صاحب جب تشریف لائے تو جے ڈی وینس صاحب کو بھی آنا پڑا. اور میرا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ابھی ان کی ہیوبرس باقی ہے, ابھی وہ تکبر, وہ غرور, وہ ایک طاقت کا نشہ وہ امریکہ کو ابھی موجود ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ جو ابھی 13 جہاز ان کے جو اس ٹائم پہ سپورٹ کے اندر آئے تھے وائس پریزیڈنٹ کے اور لاجسٹک سپورٹ کے لیے, کیا وہ بھی واپس جائیں گے یا وہ یہاں رہیں گے؟ کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی غالباً مئی کے وسط کے اندر امریکن پریزیڈنٹ کا چائنا کا بھی دورہ ہے, اور چائنا ظاہر ہے اس کے اوپر سب سے پہلے جو بات ہے وہ شروع ہوئی چائنا ایران سے ہوگی, کیونکہ خطے کے اندر حالات کشیدہ ہیں اور 90% جو تیل ہے ایران کا وہ چائنا کنزیوم کرتا ہے, اور سب سے زیادہ دنیا میں انرجی کو جو کنزیوم کرنے والا ملک وہ چائنا خود ہے. لیکن یہ کیا صرف آبنائے ہرمز کی بات ہے یا کہیں آبنائے ملاقہ کے اوپر بھی امریکہ کی نظریں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ جتنے بھی اکنامک چوک پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ایک نئی اسٹریٹجی, ایک نئی حکمت عملی لے کے آیا ہے جو کہ اس کو آبنائے ہرمز کے بعد انڈرسٹینڈ کیا کہ وہاں تو اگر ہم چوک کر دیں تو اکنامکلی ہم ایک ملک کو کمزور کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا رائیول چائنا ہے جو 2030 کے اندر ایک بڑی سپر پاور کے طور پر یعنی کہ امریکہ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آ جائے گا. تو ایسی صورت کے اندر انہوں نے 3 جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کے اندر پہلی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی یہ آبنائے ہرمز ہے. آبنائے ہرمز پہ تو ابھی کام جاری ہے کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل نے جب وہاں گئے تو آبنائے ہرمز تو کھلوا دی تھی, تو بند تو پھر امریکہ نے کی ہے نا. اور امریکہ کے جھوٹ بھی پکڑے گئے کہ جہاں انہوں نے نیوی کو ختم کر دیا تھا وہ نیوی نے جا کے ان کے جو جہاز جتنے امریکہ نے پکڑے اتنے ہی انہوں نے بھی امریکہ کے پکڑ لیے. تو نیوی تو انٹیکٹ ہے, اور یہ ان کے اپنے جرائد کہہ رہے ہیں کہ 60% نیوی انٹیکٹ ہے وہاں ایرانین. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آبنائے ملاقہ ہے جہاں تقریباً 80% چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے, اور اس کے اوپر یہ 900 کلومیٹر کی جو پٹی ہے اس کے اندر وہ انڈونیشیا کے ساتھ 2024 اور 25 کے درمیان وہ بحری ایکسرسائزز بھی کر چکے ہیں, اور اسپیشل نیوی کے جو سمندری انہوں نے ریڈار سسٹمز دیے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ اب جو انڈونیشیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس آبنا کے اوپر ٹیرف لگائیں گے. تیسری جو ہے وہ 180 کلومیٹر کی پٹی ہے جو تائیوان اور چین کے درمیان ہے, جس کے اوپر وہ تیسرا چوک پوائنٹ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں صورتحال کتنی آلریڈی اس جنگ سے پہلے کشیدہ ہو چکی تھی. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ ایک کردار ادا کر رہا ہے. لیکن وہ یہ بھول رہا ہے کہ پہلے بھی نیول بلاکیڈ کرنے میں وہ ناکام رہے تھے, کیونکہ ان کے جو 2 یو ایس ایس اسٹرائک کیریئر گروپ کے ممبر تھے جس میں جرالڈ فورڈ اور ابراہم لنکن, ان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا اور پھر وہ یہاں خطے سے 9-2-11 ہو گئے تھے. اب انہوں نے جارج بش بھیجا ہے, یو ایس ایس جارج بش, جو کہ بڑا دور سے افریقہ کا پورا اوپر سے چکر کاٹ کے آیا ہے, لیکن یہ بحر احمر سے نہیں آیا کیونکہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ یہاں اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ اس نوعیت پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں ایران بھی بالکل بینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے بنیادی 10 نکات سے, جو کہ سٹیو وٹکوف, جیریڈ کشنر اور جے ڈی وینس کی موجودگی کے اندر 12 تاریخ کو اسلام آباد میں طے ہو گئے تھے, اور پھر آبنائے ہرمز بھی انہوں نے کھول دی تھی. لیکن امریکہ کی ڈیمانڈ ڈو مور کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ میرے خیال میں ایران کو قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان چوک پوائنٹس کے اوپر زیادہ پش کیا گیا چائنا کو, تو شاید رشیا اور چائنا کوئی اپنا کردار عملی طور پر کردار ادا کرنا شروع ہو جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے اندر سپیریورٹی جو تھی وہ میرے خیال میں بعد میں ایران کو حاصل ہونا شروع ہو گئی, جس کے ذریعے بیڈو سیٹلائٹس کے ذریعے جس طریقے سے انہوں نے پریسیجن ہٹنگ کی
جو کہ پہلے ٹھیک ہے۔ پریسیجن ہٹنگ نہیں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ میسائل جو ہوا میں موجود تھے اور جیسے ہی F-35 جہاز بالکل ٹھیک۔ قریب سے گزرتا تھا تو ان کے راکٹس اور موٹرز آن ہو جاتی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے پھر ڈیوسٹیشن کریٹ کی۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس مذاکرات کے لیے لیوریج بھی کم ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ 4 دن کے بعد ان کو کانگریس کے اندر اس جنگ کو توسیع کروانے کے اندر کانگریس سے اجازت نامہ لینا پڑے گا، اور ابھی آج کی جو رپورٹ ہے اس میں 55% لوگ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بات کرنے کے حق میں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ میں آتا ہوں واپس، جی میں سمجھ گیا، میں واپس آتا ہوں عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف۔ شوکت پریچر صاحب، کیا امریکی پریزیڈنٹ کے پاس واقعی ٹائم کم ہے؟ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں ابھی تازہ ترین جو اطلاعات ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وٹکاف اور کشنر کا دورہ کینسل کر دیا، وہ نہیں جا رہے اسلام آباد، مذاکرات آلموسٹ کوئی اتوار کو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیا پھر سے جنگ کا آغاز ہونے والا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ مذاکرات تو ویسے فیس ٹو فیس تو اس ابھی طے بھی نہیں تھے۔ جب ایرانین ڈیلیگیشن آیا گزشتہ رات اور فارن آفس نے جو سٹیٹمنٹ دی تو اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا کہ دس ڈیلیگیشن ول بی ٹاکنگ ٹو دی پاکستانی لیڈرشپ، اور وہی ہوا۔ اور میں گزشتہ رات کو بھی میں یہ کہہ رہا تھا اپنے ٹیلی ویژن آج ٹی وی پہ کہ یہ کوئی امریکہ اور ایران کے مذاکرات نہیں ہیں، بلکہ ایران کی ڈیلیگیشن جو آ رہی ہے وہ صرف آئی ہے پاکستان کے لوگوں سے ملنے کے لیے۔ اب اس میں ایک اور بھی اسپیکٹ ہے کہ جو 11-12 کے مذاکرات تھے اس میں چیزیں تو ساری ٹیبل پہ آ گئیں، پرپوزل ایران کی بھی، پرپوزل امریکہ کی بھی، اور جتنی تھریڈ بیئر ڈسکشن ہونی تھی وہ تو ہو گئی۔ اب تو یہ معاملات ہیں نا کہ کتنے % یورینیم ہونی ہے، پیسفل پرپزز کے لیے کتنی رہے گی، کتنی نہیں رہے گی، یا نیوکلیئر پروگرام کا اوورال جو سٹرکچر ہے وہ کیا رہے گا، جو یورینیم ہے وہ رشیا کے پاس جائے گا یا وہ امریکہ کے پاس جائے گا، کیونکہ ایران پہلے تو تیار تھا کہ ہاں رشیا میں ہم بھیج سکتے ہیں۔ ہرمز والی ایک نئی چیز آ گئی اس میں، اور جو بلاکیڈ ہے بیسیکلی تو وہ ٹیکٹیکل ایشو تھا، اب وہ بھی بہت بڑا ایشو بن گیا۔ اس لیے ہم کہیں کہ مذاکرات کی گنجائش نہیں رہی تو یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہوگی، کیونکہ عراقچی صاحب عمان جا رہے ہیں، وہ پرانے مذاکرات کار ہیں، وہ عمان والے۔ ہمیں مت بولنا چاہیے کہ عمان کوئی نیا نہیں ہے اس گیم میں۔ پہلے جو 2 راؤنڈ ہوئے تھے، ایک مسقط میں اور دوسرا جنیوا میں، وہ عمان نے ہی کروایا تھا۔ پھر انہوں نے رشیا جانا ہے، اور رشین فارن منسٹر نے کل ہی جو اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی سرگی لیوروف کی ٹیلی فون پر، تو انہوں نے پاکستان کی میڈیشن کو انکریج کیا، اور جو رشین سٹیٹمنٹ آئی اسپیشلی ان کی وزارت خارجہ کی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ رشیا سپورٹس پاکستان انیشیٹو۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے آنے سے کوئی مذاکرات کا عمل ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ اسی بیان میں کہہ رہے ہیں کہ ایران کال کرے ہم آ جائیں گے۔ ایران اپنی کنسلٹیشن کر رہا ہے، پاکستان سے ہو گئی، عمان سے ہونی ہے، رشیا سے ہونی ہے۔ اس لیے اب اس کنسلٹیشن کی جو پیرامڈ بنے گی اس کے بعد کیا نتیجہ آتا ہے، دونوں طرف نے، دونوں فریقین نے کم از کم جنگ بندی کا احترام کیا ہے، اور صدر ٹرمپ نے جب ابھی 2 ہفتے کی جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کیا تو انہوں نے کوئی ٹائم لیمٹ بھی نہیں دی۔ انٹینشن ان کی بھی کلیئر ہے۔ اب رہا ان کے پاس کتنا وقت ہے۔ پہلے کانگریس کہتی رہی کہ جی ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، ہم سے اجازت نہیں طلب کی گئی۔ اب سینٹ میں ابھی ان کے پاس نمبرز ہیں۔ جس خبر کی طرف عبداللہ گل صاحب اشارہ کر رہے تھے اسی خبر میں یہ تھا کہ لوگ تو نہیں چاہتے 55% جنگ ہو اور مواخذہ چاہتے ہیں، لیکن اسی خبر میں موجود تھا کہ سینٹ میں ان کے پاس ہے میجورٹی۔ ہاں سینیٹر بدل جائیں، ایون کلنٹن کا امپیچمنٹ کا آیا تھا تو ان کی جو دوسری مخالف پارٹی تھی انہوں نے بھی صدر کو امپیچ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آگے جو بھی بنتا ہے، لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ڈس اپوائنٹمنٹ کے مذاکرات ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے پریس صاحب، ہمیں ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرنی ہے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد۔